السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قربانی کے احکام و مسائل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہے الا المسنّى، دو دانت والا جانور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے پسند کیا ہے، دمبا ہو، مینڈا ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، دو دانت والا ہونا چاہیے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اگر دشواری پیش آئے یا دو دانت والا نہ ملے تو پھر ایک سالہ دمبا یا ایک سالہ مینڈا، وہ بھی تقریباً دوندے کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن ہم اکثر جو ہے وہ سستی چیز کے چکر میں یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دوندا جانور چیک کس طرح کرنا ہے، کیونکہ جو بیچنے والے ہیں معذرت کے ساتھ وہ جانوروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں۔ ان کے دانت دوندا کرنے کے لیے اگر وہ چوکا ہے تو اس کے دو دانت توڑ دیے جاتے ہیں، اگر وہ سینگ والا ہے تو اس کو سینگوں کو سیٹ کرنے کے لیے اس کے سینگوں کو تراش دیا جاتا ہے۔ بے عیب جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ دوندے کا ہے، اور اس کے بعد بے عیب جانور۔ بے عیب سے مراد کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی نہ ہو۔ اب خامی کیا کیا ہے کہ اس کی آنکھیں چیک کریں کہیں وہ نابینا تو نہیں، اس کے کان چیک کریں کہیں کٹ تو نہیں لگا ہوا، کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے۔ کل میرے سے ایک بھائی سوال پوچھ رہا تھا کہ اکثر جانوروں کو جو ہے وہ نشانی کے لیے انہوں نے خود کٹ لگایا ہوتا ہے، یہ عیب والا جانور بن جاتا ہے جو ہم خود کرتے ہیں۔ ہاں، ایک جانور پیدا ہی اس طرح ہوا ہے، اس کے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی پیدائش اس طرح کی ہے، لیکن نشانی کے طور پہ خود کٹ لگا دینا یا خود یہ اس طرح کا کوئی کام کر دینا تو یہ عیب میں شامل ہو جاتا ہے، یہ پھر بے عیب نہیں رہتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چلا کے چیک کیا جائے کہ کہیں لنگڑا تو نہیں ہے، ٹانگیں اس کی صحیح سلامت ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سینگ چیک کیا جائے اگر وہ سینگ والا ہے تو، کیونکہ کئی مرتبہ جو ہے وہ سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں، یا جانور اگر کہیں چلتا یا ایک دوسرے کو آپس میں جب ٹکر مارتے ہیں اس وقت جو ہے وہ سینگ زخمی ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ اس کو تراش دیتے ہیں۔ تو اب بہت سے دوست احباب اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے چل جائے گا، کام چل نہیں جائے گا۔ اگر آپ نے صرف قربانی کرنی ہے، صرف اس کا گوشت کھانا، پھر تو کسی طرح کا بھی جانور چل جائے گا، لیکن اگر آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے تو یہ چیز لازمی ہے دیکھنا کہ وہ سنت کے مطابق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا بتایا اس طرح کا جانور ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ آپ کا وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے تقوی کی آزمائش ہے کہ آپ کا تقوی اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ جس طرح آج کے دور کے حساب سے جانور کافی مہنگے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی اگر ایپ والا ہو تو وہ لوگ سستا کر کے بھی بھیج دیتے ہیں، چلو کوئی نہیں اس میں یہ نقص ہے، وہ بندہ کہتا ہے یہ بھی نقص ہے یہ بھی نقص ہے، تو وہ کہتا ہے چلو سستے میں لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سستے کا چکر نہیں ہے، یہ چکر تقوی کا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت طریقہ بتایا اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اگر اس کے مطابق نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اور دوسرا جو ہے یہ جانور جو فروخت کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ جانور خریدا جائے تو دن کے وقت اکثر جو ہے وہ علماء بھی یہی کہتے ہیں، اور جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دن کے وقت جا کے خریدا جائے، رات کے وقت ٹارچ مار کے چیک کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، رات کو لے کے جاؤ بکرا ہے، صبح چیک کرو بکری نکل آتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں تو اسی لیے دی ہیں، اسی لیے ہماری رہنمائی فرمائیے تاکہ ہم لوگوں کو اس کے متعلق علم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا تھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔